السلام علیکم۔ پاکستان میں آج کل اپوزیشن کی جانب سے پاک افواج کے خلاف جو وہ ایک بیان بازی کا سلسلہ ہے وہ بڑا چل رہا ہے اور اس پہ بحث بھی بہت ہو رہی ہے، اور اسی بیان بازی میں ایک اور بیان کا اضافہ ہو گیا۔ وہ بیان پہلے سنیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ پلوامہ کا جس میں 40 بھارتی وہ ان کے لوگ شہید ہوئے۔ یہ عزمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ جو پلوامہ میں بھارت کے فوجی ہلاک ہوئے تھے وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کو شہید کہہ کے اب انہوں نے پوری قوم کو، پاکستانی قوم کو کنفیوز کر دیا ہے کہ بھائی پھر ہمارے جو فوجی بھارت کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، پھر وہ شہید ہیں یا وہ شہید نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر جو فوجی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور وہ ہے بھی مسلمان بھی نہیں ہیں، ان میں میجورٹی ایسے تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے، تو وہ اگر ایک دہشت گردانہ حملے میں مارا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف لڑنے والا، مسلمانوں کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت رکھنے والا شخص، تو وہ شہید ہوگا۔ تو پھر اسلام کے نام پہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو دن رات پاکستان کے سکون کے لیے دن رات اپنا جو سکون ہے وہ برباد کر کے اپنی جتنی بھی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ساری طاقت لگا کے اس عوام کو سکون دینے کے لیے وہ اپنا سکون اگر برباد کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ لڑنے والے بھی شہید ہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جتنا بھی ایک یہ سلسلہ چل رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے پاک آرمی کے خلاف یا ISI کے خلاف، جتنے بھی ان کی بیانات کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ تھم نہیں رہا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، کہ کیا اسی طرح کے جو بیانات ہیں اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ زبان پھسل گئی تھی۔ اب زبان کیا مسلسل پھسلے گی؟ زبان کیا ہر رہنما کی پھسلے گی؟ زبان کیا ہمیشہ افواج کے خلاف ہی پھسلے گی، پاکستان کے خلاف ہی پھسلے گی؟ جب بھی بیان آ رہا ہے، جیسا بھی بیان آ رہا ہے، اس میں یا پاکستان کے خلاف بات ہے یا پاک افواج کے خلاف بات ہے، اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ جی زبان پھسل گئی تھی۔ اگر یہ بیانات اسی طرح چلتے رہیں گے تو یقین جانیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ایک نفرت کا ایک پیمانہ ہے وہ پیمانہ مزید بڑھتا چلا جائے گا، اور عوام کے اندر بڑی نفرت پھیل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں، اور اس طرح کے بیانات آنے کے بعد تو پاکستانی قوم میں جو غم و غصہ ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ آپ لوگ سیاست کیجئے، آپ لوگ ایسے کم از کم بیانات تو نہ دیجئے کہ جس کے بعد پوری قوم ہی بے چین ہو جائے۔ اب کیا یہ آپ بتائیں کہ پاک فوج کا جو فوجی شہید ہوا ہے بھارت کے ساتھ لڑتے ہوئے، ہم ان کو شہید کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو شہید نہیں کہتے کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں، تو مسلمان شہید کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ ان کو شہید کہہ رہی ہیں، پاکستان کے فوجی جو پھر پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ برابر ہیں؟ اگر یہ آپ کی نظر میں برابر ہے تو آپ بھارت ہی جا کے مریں، پھر وہیں پر رہیں، پھر وہیں پہ پالیٹکس کریں، وہیں پر اپنے بچوں کو تربیت دلوائیں۔ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو دو قومی نظریہ تھا، اگر آپ اس کی ہی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود، حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود یا پارلیمنٹ کا حصہ ہونے کے باوجود، تو پھر آپ کر کیا سکتے ہیں؟ جب آپ ایک اسلامی ریاست کے اتنے بڑے قوانین کو، اسلامی ریاست کا جو ایک تھنک ٹینک ہے، جو ایک سوچ ہے مسلمانوں کی، جو ان کے دین کا حصہ ہے، جب آپ اس کو ہی غلط طریقے سے ڈیفائن کرنے پڑ جائیں گے تو پھر جو نفرت پھیلے گی اس نفرت کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا۔ اگر اب یہ سلسلہ اسی طرح مزید چلتا رہا تو امید بہت ہے کہ پاکستان سے شاید پاکستان مسلم لیگ کا نعرہ لگانے والے جو لوگ ہیں ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا، پھر ان سے لوگوں نے نفرت کرنا شروع کر دینی ہے۔ اور میں تو یہ دعا گو ہوں کہ جو پاکستان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، جو پاک افواج کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، اس کا یہی انجام ہو کہ اس کی پاکستان میں کوئی جگہ نہ ہو، اور نہ ہی پاکستانی عوام کے دل میں ان کے لیے کوئی ہمدردی یا کوئی جگہ باقی رہے۔